السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے 10ویں محرم یوم عاشورہ۔ فدا کر دے جو بہر دین و ایماں، سر بھی سینہ بھی مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ میرے محترم، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بے شمار ہیں۔ ان انعامات و احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے کے کچھ خاص مواقع و مواسم بھی عطا فرمائے ہیں۔ حج کا مبارک موسم ختم ہوتے ہی محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، محرم کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کو حدیث شریف میں شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جو کہ اس مہینہ کی فضیلت و عظمت کی دلیل ہے۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جو خیرات و برکات کے ان خاص مواقع و مواسم کو غنیمت جان کر عبادات و طاعات میں صرف کرتے ہیں اور پکی و سچی توبہ کے ساتھ مالک حقیقی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ماہ محرم کی فضیلت۔ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ مشرکین بھی جس کا احترام کرتے تھے اور اس مہینہ میں لوٹ مار، رہزنی، قتل و غارت گری سے باز رہتے تھے۔ اسلام میں نہ صرف یہ کہ اس کی اس حیثیت کو باقی رکھا گیا بلکہ زبان رسالت سے اس کی عظمت کو دوبالا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نمازوں میں سب سے افضل نماز درمیانی رات والی یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے بعد روزوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک اس مہینہ کا روزہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ حوالہ مسلم شریف۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ رمضان شریف کے بعد اگر میں روزہ رکھوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہو تو محرم الحرام کا رکھنا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں ایک دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بعض اقوام کے ساتھ خصوصی رحمت کا برتاؤ فرمایا اور آئندہ بھی فرمائیں گے، اور وہ خاص 10ویں محرم کا دن ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ حوالہ ترمذی۔ ہر دن کے روزہ کا ثواب 1 مہینہ کے روزوں کے برابر۔ میرے محترم، محرم کے مہینہ کا ایک روزہ کا ثواب ایک مہینہ کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے محرم کے مہینہ میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھا تو ہر روز کے بدلے 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حوالہ طبرانی۔ یوم عاشورہ کی اہمیت۔ میرے محترم، یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے نزدیک معظم و محترم دن تھا، چنانچہ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا، اور قریش اس دن کی تعظیم میں روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کر کے جو اچھے کام کرتے تھے ان میں آپ ان سے اتفاق فرماتے اور شرکت بھی فرماتے تھے۔ اسی بنا پر قریش کے زیر انتظام خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی شریک رہے اور حج کے لیے بھی اپنے وفود بھیجے، اور اسی اصول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ پھر جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی
آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق آپ نے یہود مدینہ سے اس بابت دریافت فرمایا کہ تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ نے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو گویا حضرت موسیٰ کی اتباع میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ حوالہ بخاری مسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں 10ویں محرم میں دوسرے نبیوں کو بھی بہت سے انعامات و اکرامات سے سرفراز کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 10 یہ ہیں۔ نمبر 1، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات تک پہنچایا گیا۔ نمبر 3، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 4، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں خلیل بنایا گیا۔ اسی دن انہیں نار نمروز سے نجات ملی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک واپس ملا۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ نمبر 8، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہوئے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ آپ نے اس دن کے روزہ کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کے ذریعہ یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصہ میں کچھ نہ کھائیں پئیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ حوالہ مسلم۔ بچوں سے بھی روزے رکھوانا، چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم اس کے بعد اس دن خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے اور ہوشیار چھوٹے بچوں کو مسجد بھی لے جاتے تاکہ بچپن ہی سے عبادات کے عادی بنے، اور ہم ان کے لیے اون کے کھلونے بنا لیتے، اور جب کوئی بچہ کھانے کے لیے اصرار کرتا، ضد کرتا تو بہلانے کے لیے اس کو کھلونے دے دیتے تھے اور بچہ کھیل میں لگ جاتا تھا حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اس لیے یوم عاشورہ کا روزہ بچوں سے بھی رکھوانا مستحب ہے۔ حوالہ مسلم شریف۔ میرے محترم حضرت عمر کی جانب بھی یہ واقعہ منسوب ہے کہ انہوں نے حارث ابن ہشام کو اطلاع کرائی تھی کہ کل یوم عاشورہ ہے، خود بھی روزہ رکھو اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہو۔ حوالہ زرقانی۔ ان حدیثوں سے عاشورہ کے روزوں کا وجوب معلوم ہوتا ہے، اور یہی بعض ائمہ کا مذہب ہے کہ پہلے واجب تھا، بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت صرف ایک نفلی روزہ کی رہ گئی، مگر عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی رہا کہ آپ نے زندگی بھر عاشورہ کے روزہ کو نہیں چھوڑا، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کے دن کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزہ، نمبر 3 ہر مہینہ کے 3 روزے، نمبر 4 فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت یعنی فجر کی سنتیں۔ حوالہ احمد والنسائی۔ عاشورہ کے روزوں کا اہتمام۔
میرے محترم، رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفلی روزہ بھی رکھتے تھے، مگر نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام 10ویں محرم کے روزہ کا فرماتے تھے، جیسا کہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ مبارک یعنی رمضان کے۔ حوالہ بخاری مسلم۔ میرے محترم، 10ویں محرم کا روزہ اتنا اہم ہے کہ بعض صاحب کشف بزرگوں نے بیان کیا ہے، ان کے تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ 10ویں محرم کو جنگلی جانور بھی جانتے ہیں اور دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں بلکہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حوالہ الترغیب والترہیب۔ فتح بن شارف بیان کرتے ہیں کہ میرا دستور تھا کہ روزانہ چوٹیوں کے لیے روٹی کے ریزے ڈالتا تھا، چوٹیاں ان کو کھا لیتی تھیں، مگر 10ویں محرم کے دن وہ ریزے ایسے ہی پڑے رہتے تھے، چوٹیاں ان کو نہیں کھاتی تھیں۔ حوالہ اصبہانی۔ 1 سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ اس کے ذریعہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے۔ اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزہ کے بارے میں فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے ذریعہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی روزہ کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں گی۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو قتادہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10ویں محرم کی روزہ کی بابت دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آنے والے 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کے متعلق بھی ابن ماجہ میں ہے، حدیث ہے کہ 10ویں محرم کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ آنے والے 1 سال کی خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حوالہ ابن ماجہ۔ رزق میں وسعت و فراخی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت و فراخی سے کام لے اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے سال بھر رزق میں فراخی فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں وسعت فرماتے ہیں۔ حوالہ بیہقی۔ 9ویں محرم کا روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دے دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار اور تہوار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت مماثلت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسا تغیر و تبدل ہو سکتا ہے جس سے مشابہت و مماثلت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس طرح اس نئے فیصلے پر عمل درآمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ ہو سکا، لیکن ہم کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اور اس طرح سے ہمارے اور یہود کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا، اور اگر 9ویں کو کسی وجہ سے نہ رکھا جا سکے تو اس کے بعد کے دن یعنی 11ویں کو رکھ لیا جائے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے مراتب۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 9 محرم کا یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اکثر احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور تیسرا سب سے کامل درجہ یہ ہے کہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھے اور اس سے پہلے ایک دن یعنی 9ویں اور اس کے بعد ایک دن یعنی 11ویں کا بھی روزہ رکھے۔ تو 3 دن روزہ رکھنا سب سے بہتر ہے۔
اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس دن کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک اور روزہ رکھو، خواہ 9ویں کا ہو اور خواہ 11ویں کا، یہ جس پر ہم لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ حوالہ احمد۔ میرے محترم، بعض لوگ اس مہینہ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں جو ماہ محرم میں پیدا ہو اس بچے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ محرم کے مہینہ میں منگنی، شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات، عقیقہ وغیرہ کو برا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اگر حالات سازگار ہوں تو اس مہینہ میں ارادتاً شادی اور رخصتی وغیرہ کریں تاکہ لوگوں کے عقیدہ و عمل کی اصلاح ہو، اور دین کے داعی حضرات کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں ان ایام میں مہندی لگانا و دیگر زیب و زینت اختیار کرنا برا سمجھتی ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ 9ویں محرم کو بھی عرفہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، عرفہ صرف 9ویں ذی الحجہ کا نام ہے۔ اسی طرح نوحہ اور ماتم کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بعض عورتیں اور بعض مرد اس مہینہ میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی غلط اور بے بنیاد ہے۔ میرے محترم، 10ویں محرم کو تیر، تلوار اور لاٹھی وغیرہ سے کھیلنا اور لکڑی وغیرہ سے کرتب دکھانا اور اسے ہر سال 10ویں محرم کو معمول بنا لینا، یہ روافضوں کا طریقہ ہے اور شرعاً بے اصل اور بے بنیاد اور ناجائز ہے۔ اسی طرح تعزیہ بنانا، تعزیہ بھی کیونکہ معاصی و منکرات اور گناہوں کا مجموعہ ہے اور بہت سی چیزیں اس میں شرکیہ بھی ہوتی ہیں، اس لیے تعزیہ بنانا، تعزیہ رکھنا، تعزیہ دیکھنا اور اس کے جلوس میں شرکت کرنا یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے۔ سوال: ہندوستان کے موجودہ شیعوں سے ربط و تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ان سے شادی نکاح وغیرہ کرنا اور ان کے جنازوں میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی ان کے جنازوں میں شرکت کرنا کیسا ہے اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب: شیعوں اور روافض میں بہت سے فرقے ہیں اور ان کے عقائد بھی مختلف ہیں۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالیٰ کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ ہیں، یا ان کو نبی مانتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی کفری عقیدہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو علماء اسلام نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ ان سے بلا ضرورت میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ان کے نماز جنازہ میں شرکت درست نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ حوالہ شامی۔ اور وہ شیعہ جن کے عقائد کفریہ نہیں ہیں تو پھر وہ مبتدی کہے جائیں گے، یعنی بدعتی۔ ان کے نماز جنازہ میں شرکت ممنوع تو نہیں ہے، ان سے نکاح کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن شرعی مصلحت کے بنا پر نکاح سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا طریقہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم، دنیا جب سے قائم ہے اس وقت سے آج تک انسانوں کی باہمی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، جنگ و جدال کے خونی مناظر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ ایک قوم کی دوسری قوم سے چشمک آپس میں لڑائی، دھمکی اور نوک جھونک چلتی رہی ہیں۔ اگر غور کریں تو ہر جنگ کی آڑ میں حق و باطل سے قطع نظر خواہشات کا عمل دخل رہا اور اپنے کر و فر کو باقی رکھنے اور نفس کی تسکین کی خاطر لاکھوں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا شوق غالب رہا۔ انسانیت کو ایک مصیبت سے نجات ملتی تو دوسری کوئی آفت اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ مہیب، زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک شکل میں ہو رہا ہے۔ لیکن میرے محترم، معرکہ کربلا اپنے زمانہ کی ایک نرالے انداز کی جنگ تھی۔ یہاں نفس کی خواہشات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، نہ تعلی کا کوئی جذبہ تھا، نہ دل میں خون ناحق بہانے کا جوش و ولولہ۔ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی اور صرف حق کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے اور ناحق کو زیر کرنے کے لیے، خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اور ظلم و تشدد اور باطل کا قلعہ کما کرنے کے لیے تھی۔ اللہ کے کلمہ کو سربلند کرنے کے لیے تھی۔ کیا بعد کی دنیا ایسی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ امت مسلمہ کو اپنے لیے اس واقعہ سے کچھ عبرت ضرور لینی چاہیے۔
حق کے لیے سینہ سپر ہو جائیں۔ معرکہ کربلا کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کہیں بھی حق و باطل کا ٹکراؤ ہو تو حق کا ساتھ دینے میں دریغ نہ کریں۔ اس واقعے کا سب سے عبرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ظالم جابر حکمراں خود ساختہ امیر و حاکموں کے سامنے حق بات کہیں، شمشیر و سنا کا خوف دل سے نکال دیں اور یہ سوچیں کہ مالک حقیقی کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب دین متین کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو ساحل سے ہمکنار کریں، چاہے خود ہماری اور آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم فرما روا کے سامنے بھی حق بات بغیر کسی مصلحت اندیشی کے صاف صاف کہہ دی جائے۔ باطل سے صفارائی کا یہ وطیرہ اگر امت نے سیکھ لیا تو بہت کچھ سیکھ لیا، پھر وہ باطل طاقتوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائے گی انشاءاللہ۔ بے سر و سامانی کو خاطر میں نہ لائیں۔ اس واقعے کا ایک اور عجیب پہلو بھی تھا۔ ایک طرف اقتدار، فوج، ساز و سامان، اسباب جنگ کی فراوانی، شاہانہ کر و فر، آمرانہ شان و شوکت، قدم و حشم، سب کچھ تھا، اور دوسری جانب نشے توحید سے متوالا 72 نفوس کو ساتھ لے کر نبرد آزمائی کے لیے نکل پڑا۔ ساتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ گدا بوریا نشینوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والا رحم دل شہنشاہ تھا۔ اس کے پاس اقتدار نہیں تھا، فوج نہیں تھی، آلات حرب و جنگ نہیں تھے، مگر خدا کی غیبی مدد پر آپ کو پورا یقین تھا اور آپ کا تمام تر بھروسہ اسی ذات واحد پر تھا۔ فتح و شکست اور موت و حیات کی دونوں صورتوں میں اسلام کا بول بالا ہونے والا تھا، اور یہی آپ کا مقصد تھا اور یہی منشاء خداوندی بھی تھا۔ آخر کار نوشتہ تقدیر غالب رہا اور آپ کے ساتھ کتنے ہی چھوٹے بڑے اہل بیت جام شہادت نوش فرما کر جہاں اپنی آخرت بنا گئے، وہیں دنیا کو باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا سبق بھی دے گئے۔ آپ نے جان دے کر اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزید جیت کر بھی ہار گیا اور اس کا مشن ناکام ہو گیا۔ اسلام مزید زندہ و تابندہ ہو گیا۔ کیا حضرت حسین کی شہادت یزید کی موت نہیں تھی؟ دین کی خاطر جو موت جس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتی ہے، اس کے خوشگوار اثرات اتنے ہی دور رس ہوتے ہیں۔ ظاہر پر نظر رکھنے والوں کو ایسا حیرت انگیز کارنامہ اب تک حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ مصائب، بے نوائی، تشنگی، افلاس بدحالی، انہی سب سے بنائی یادگار کربلا تم نے۔ بہت سے ناخدا اب تک غریق بحر حیرت ہیں، گزارا اپنے سر سے کیسے طوفان بلا تم نے۔ میرے محترم، کبھی باطل کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو گلے لگا کر دنیا کو یہ درس دے دیا کہ دنیا کا کوئی لالچ ہمیں اور آپ کو زیادہ حق سے منحرف نہ ہونے دے۔ دنیا کی چند روزہ متاع فانی کو حاصل کرنے کے لیے باطل سے رشتہ نہ جوڑیں، اور وقت پڑنے پر باطل کے مقابلے میں صف بندی کر لیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سچ ہے راہ نجات یابی بتقلید اہل حق، الفت بکن ز جملہ فدایان کربلا۔ آج کے یزیدوں سے پنجہ آزمائی کریں۔ میرے محترم، دنیا ایک یزید سے یقیناً خالی ہو گئی، لیکن اس کی اتباع کرنے والے آج سینکڑوں یزید نظر آ رہے ہیں، جن کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، جو اسلام کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکنے کے در پہ ہیں اور باطل کو شہ دے رہے ہیں، اور اقتدار وقت کا ناپاک ہاتھ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ان سے بہت ہوشیار رہنے اور دندہ شکن جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس کردار کو نبھانے کے لیے سود و زیاں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر مسلمانوں نے تاریخ کے کسی دور میں کیا بھی نہیں ہے، اور آج کی ایمان سوز ماحول میں بھی ہم کو یقین ہے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے شاہ کربلا سے سچی عقیدت و محبت کا طریقہ۔ میرے محترم، یوم عاشورہ کو تہوار نہ بنائیں۔ تاریخ کا یہ اہم واقعہ ایک سانحہ ہے، ساتھ ساتھ ایک درس عبرت اور ایک نمونہ بھی ہے۔ اس موقع پر اہل بیت پر جو کچھ گزری اس کو یاد کریں، ان کی تقلید کا عزم کریں۔ اس دن کو تہوار نہ بنائیں، مٹھائی اور شربت سے کام و دہن کو لذت آشنا نہ کریں۔
ان کی تکلیفوں اور قربانیوں کو یاد کر کے کچھ درس حیات حاصل کریں۔ ذرا دیکھیے کہ اہل بیت نے اس سانحہ عظیم کو کس صبر و تحمل اور تسلیم و رضا سے برداشت کیا، لیکن اللہ کی مرضی کے مقابلے میں پیشانی پر بل نہیں آئے۔ کربلا جیسے خونی میدان میں بھی ایک وقت کی نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ انہی کا طریقہ اختیار کریں، انہی کی اسوہ زندگی کو اپنائیں اور انہی کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے میں اپنی ابدی فلاح تصور کریں۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دستے دعا دراز کرتے ہوئے کہیں کہ خدایا ہمارے جسم و جسد کو ہی نہیں بلکہ ہمارے قلب و روح کو بھی کربلا کے مہر درخشاں کی ضیابار کرنوں سے منور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔